بزرگان دین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ استغفار سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 3 دفعہ کہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری، صبح و شام 10 مرتبہ کم از کم یا عزیز یا جمیل، عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مجرب عمل ہے بالکل، 2 سال نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ خوشخبری دے دے گا۔ یا عزیز ہو یا جمیل ہو، پھر اسی کو مصدر کر دو، عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب جلالیہ والے، ان کی تعویذ مشہور تھی، تو تعویذ دیتے تھے تو بیٹا ہوتا تھا۔ میرا اعتقاد نہیں تھا کیونکہ حضرت کے 2 بیٹے بغیر اولاد کے تھے، حضرت کی 5 بیٹیوں میں سے 3 کی اولاد نہیں تھی، مجھے سب معلوم تھا۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان نے مجھے کہا کہ نہیں عبدالغنی سے تعویذ لیں گے، ان سے تعویذ کا کہا تو انہوں نے کہا اس وقت تو مجھے کچھی لوگ لے کے آئے ہیں ہوائی جہاز میں، جب مفتی صاحب ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیں گے تو پھر تعویذ لکھوں گا، ایسے گپ شپ میں کہا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا اس کا کلام، بری لگی مجھے۔ میں نے کہا یہ حضرت مانگ رہے ہیں، میری کوئی خواہش نہیں، مجھے تعویذ آپ کی نہیں چاہیے۔ اور میں نے دعا مانگی کہ بغیر تعویذ اور بزرگوں کے بیٹے دینے والے تو ہی اپنے دربار سے بیٹا دے اور توحید کا چشمہ جاری رکھے۔ خدا کی قسم میں نے رات کو خواب میں بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا جو مجھے خوشخبری دے رہے ہیں، میں چپ ہو گیا، کیا شاید میرا خیال ہے، یقین کر لو سال پورا ہو رہا تھا محمد انور شاہ پیدا ہو گئے، بس سال پورا ہو رہا تھا محمد انور شاہ پیدا ہو گئے، اور ان کی پیدائش سے 15 دن پہلے میں نے سید علی حجویری داتا گنج بخش اور معین الدین چشتی، شیخ عبد القادر جیلانی، نظام الدین اولیاء، مولانا محمد اسحاق غزنوی، بڑے بڑے اکابر اولیاء کو، نجم الدین متوکل، بابا فرید گنج شکر، 22,000 اولیاء کو میں نے معاجہ شریف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، اور سب نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو اور بیٹا ہونے والا ہے۔ اس کے 15ویں دن محمد انور شاہ پیدا ہوا، اور پھر میں نے خیراتوں پر خیراتیں کی، گائے کٹائی، بھینسیں کٹائی، بکرے، سب کے ایک ایک کے ثواب کے لیے ایصال ثواب علیحدہ علیحدہ کیا۔ اس خوشی میں کہ ہمارے غم، درد اور فکر میں اللہ تعالیٰ نے امت کے بزرگوں کو شریک کیا ہے، سب کچھ تو اللہ کے علم و اختیار میں ہے، بابا نہ بنا سکتے ہیں نہ دلا سکتے ہیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ اتنے بڑے واقعہ کے بعد آپ نے بیٹے کا نام انور شاہ رکھا، میں نے کہا اس لیے کہ ان بزرگوں تک پہنچانے والی مولانا انور شاہ کی نسبت ہے، ورنہ مجھ میں کوئی کمال نہیں، کوئی خیر نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور سلمان تو اب کچھ اور ہو گیا، اس زمانے میں علماء کی مجلس کا آدمی تھا، اور مبارکبادی کے لیے آیا تو کہنے لگا انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی، گرچہ وہ کاشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے، بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر، یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے۔ انور شاہ انور شاہ انور شاہ سارا دن زبان اور منہ ہر وقت شیر و شکر ہوتی ہے، شاہ صاحب کے نام کے شکرانوں سے منہ بنا رہتا ہے۔
بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر، یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے۔ الحمدللہ۔ ایک آدمی نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں نے بڑی دنیا کو دیکھا ہے اپنے بزرگوں، لیکن آپ جیسے عاشق کو نہیں دیکھا ہے۔ اور اس نے کہا ہے میں نے 20-25 سال پہلے آپ کو دیکھا تھا، اور آپ کے درس سے مجھے مولانا انور شاہ معلوم ہوئے۔ 25 سال میں بعد آیا تو انور شاہ ہر طرف پھیلے ہوئے۔ ادارہ بھی بیاد امام الاسر مولانا انور شاہ ہے، دارالحدیث بھی حضرت بن نوری کے نام پر ہے، اور بیٹا خدا نے دیا تو نام بھی محمد انور شاہ رکھا گیا۔ کہا آپ کی محبت یا کابر بڑھتی چلی جا رہی۔ میں نے کہا یہ سرمایہ آخرت ہے، آخرت کے اعمال بڑھتے جائیں گے۔ الحمدللہ۔ قال كذلك اللہ، فرمایا اللہ اس طرح یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو چاہے۔ آپ بوڑھے ہی ہوں گے، بیوی بانجی ہوگی، پتر آ ہی جائے گا، اس سے کون پوچھتا ہے کہ بوڑھے کو دیا جوان کو نہیں دیا۔ ایمان سے کہو، 100 سال کے پیغمبر مفسر کہتے ہیں کتنی دعا مانگی ہوگی، کیا بیٹے کی ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی؟ نہیں قبول ہوئی، کیا کر سکتے ہیں؟ اور بیوی بانجتی تو 10 جوان نہیں مل سکتی، اور یہ بیوی بانج جو آج ہری ہو رہی ہے پہلے نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کے ہاں سب کام اس کی قدرت کے تابع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا میں محامل حسنہ مؤثر ہے، جیسے درس، مدرسہ، مسجد۔ بعض بزرگان دین حیاً میتاً جو موارد ہے رحمت الہی کے، موارد ہے رحمت الہی کے، اللہ کی خاص رحمت ہے وہاں برستی ہے۔ تو دعا کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، جگہ کی بھی ضرورت ہے، حالات کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، بزرگوں کو جمع کر کے کہ ورد وظیفہ نشست کی اس کے بعد دعا کرتے ہیں تاکہ خیر کے ہم قریب ہو جائیں۔ حضرت گنگوئی سے ایک شخص نے پوچھا مجھے غصہ آتا ہے لوگ دم کراتے ہیں، آپ نے کہا بالکل دم نہ کریں، غصے کے وقت تو زہر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج عاجز نے تجویز کیا ہے کہ غصہ ٹھنڈا کرے، دیر تک استغفار پڑھے، تعوذ و تسبیح پڑھے، قرآن کی چند آیات شفا اور رحمت کی پڑھے، درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر کے پھر دم کرے، انشاءاللہ غصے کے تمام اثرات جاتے رہے۔